تیسرا مسئلہ، کوئی مولوی کہے گا جمعے کے دن اذان دینی چاہیے، پوری دنیا کے علماء کہیں گے جمعے کے دن اذان دو دینی چاہیے، آپ کہیں گے کہ اس کی بات مانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کی بات مانو۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ان التعظیم الثانیہ یوم الجمعہ امر بی عثمان حین کثر اہل المسجد، جب اذان حضرت عثمان نے فرمایا نمازی بڑھ گئے ہیں، دوسری اذان کا فیصلہ حضرت عثمان غنی کا ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ، خلیفہ راشد کی تم بات مانو۔ نمبر چوتھا مسئلہ، رمضان آنے والا ہے، پوری امت کہے گی تراویح 20 پڑھنی ہے، ایک دو کہے گے تراویح 8 پڑھنی ہے، ایک حدیث ادھر سے آ گئی ایک ادھر سے آ گئی۔ میں تراویح کے تفصیلی دلائل نہیں دے رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فیصلہ خلیفہ راشد کا مانو۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھو، مسند الامام زید۔ امام زید کون ہے؟ زید بن علی بن حسین بن علی۔ اس حدیث کے چاروں راوی اہل بیت کے ہیں، دوسرا راوی ہے ہی نہیں، کتنی عمدہ سند ہے، مسند الامام زید کے ہے۔ زید بن علی بن حسین بن علی فرماتے ہیں علی المرتضیٰ نے امام بلایا جو نماز پڑھاتا تھا، اور آپ نے فیصلہ کیا تو انہیں تراویح 20 پڑھانی ہے، ہر دو پہ سلام پھیرنا ہے، ہر 4 پہ ترویہ ہے، اور اس کے بعد پھر وتر ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ فیصلہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ جیسے بات سمجھا رہا تھا، نبی تو دنیا میں نہیں ہوں گے، امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ خلفائے راشدین۔ حضرت علی پہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا، اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے بات فرمائی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے مسئلے پہ عمل کرو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ 110 ہجری پہ صحابہ کا دور بھی ختم ہو گیا، اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ پیغمبر نے فیصلہ فرمایا تو شاورون الفقہا، پھر تم نے فقہا کے پاس جانا اور ان کے پاس جا کے تم نے اپنا فیصلہ کروانا۔